اسموگ کا ہے لاہور ڈویژن کا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو آتے ہی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اسموگ میٹیگیشن پلان، جس کے اوپر پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اسموگ کے آنے سے پہلے اسموگ کی میٹیگیشن کے اوپر کام کیا کہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، ان سیکٹرز کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کر ان کے ٹارگٹس دیے، ان کے ٹائم لائنز دیے، ایک شارٹ ٹرم پلان، ایک میڈیم ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے اس کو وضع کیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر سیکٹر کو اس کی ٹائم لائن دی، جو میں آپ کو 2-3 دفعہ پریس ٹاک میں بتا بھی چکی ہوں، کہ جس میں زراعت کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، انرجی سیکٹر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، CNW جو کنسٹرکشن ہے، اس تمام سیکٹرز کو ان کی ٹائم لائنز کے مطابق کام دیا. انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے، جس میں بھٹے اور انڈسٹریل زونز جو ہیں اور جو چمنیاں ہیں جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ان سب کو ٹائم لائنز دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ نے جتنا پاسبل ہو وہ ایکشن کر کے جو ریگولیشن کا اور جو لیجسلیشن کا اور جو انفورسمنٹ کا مرحلہ تھا، جو ہینڈ ہولڈنگ کا مرحلہ تھا، اس کو پہ کام کیا. اور ایک انفورسمنٹ کے ذریعے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ذریعے ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ تاریخی ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے دیتے بھی رہتے ہیں ہم. ہماری اس وقت ایڈ کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ جو خالی برک کلز ہیں، جس کو بھٹا کہتے ہیں، اس کو ٹوٹل 50,000 کے قریب ہمارے وزٹس رہے پنجاب پورے میں، جس کے اندر جو نوٹسز ہیں وہ تو ایشو ہوتے رہتے ہیں گائے بگائے 15,000، جس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے ان کو چلان کرتے تھے، سیل کرتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ تقریباً 700 بھٹوں کو ڈیمولش کیا گیا نوٹسز کے بعد. اور جس کے اندر جو 212 بھٹے ہیں وہ لاہور کے جو ڈویژن ہے اس کے بھٹے ہیں، جن کو ڈیمولش کیا گیا. سیل کر کے جب انہوں نے سٹیکنگ اپنی ٹھیک کی، جو اینٹوں کی ہوتی ہے، جب اس کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آئے تو ان کو چلنے کی اجازت دی گئی. اس میں لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ میں بہت سے میڈیا کے رپورٹرز اور حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو بار بار ہمیں رپورٹ کرتے رہے کہ یہاں بھٹے سے کالا دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ کالا دھواں نکلنا نشانی ہوتی ہے کہ جو بھٹا ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہے. اس میں 1350 FIR کٹیں، جو 97 ملین تک کا فائن دیا گیا، لیکن زیرو ٹالرنس ہے. میں نے خود جا کے جو بھٹے انفلوئنشل لوگوں کے تھے ان کو خود میں نے مسمار کرایا، ان کو ڈیمولش کرایا، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھٹے سے دھواں نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی صحت کا معاملہ ہے، لاہور کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے، پنجاب کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس وقت ہے کہ ہم تقریباً 365 دنوں میں حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم 275 دن انہیلدی دن، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے، تو 365 دنوں میں سے 275 دن لاہور کے لوگ جو ہیں وہ انہیلدی انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں. لاہور کی اس وقت اگر میں آپ کو معاملہ میں بتاتی ہوں، جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے اور لاہوریوں کا معاملہ ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں. لیکن اگر ہم ایئر پولوٹنگ انڈسٹری کی بات کریں تو EPA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تقریباً 15,000 وزٹس کیے، 152 انڈسٹری کے کو ڈیمولش کیا. اس کے اندر وہ پلانٹس بھی ہیں جو ربڑ سے تیل بناتے ہیں، جو سب سے ورس پلانٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو 66 انڈسٹری ایسی ہے جو ڈفرینٹ ری رولنگ سٹیل ملز ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے، اور تقریباً 721 انڈسٹری یونٹس کو سیل کیا گیا، جس میں سے 152 کو ڈیمولش کیا گیا. اور اس میں بھی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بھی آتی ہیں جن کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا گیا، کیونکہ یہ انڈسٹری کی ایک ایمیشن کنٹرول سسٹم لگتا ہے ان کی چمنی کے اوپر، جو بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا حالات ہیں، جو چل ہی نہیں رہے تھے. آتے ہی ان کو فال کیا گیا. اس کی اب لائیو فیڈ EPA کے مانیٹرنگ سینٹر میں آتی ہے، اور وہ پورا ایک ڈیجیٹائزڈ نظام جو ہے وہ اس کا بن گیا ہے. اسٹبل برننگ آج کل کا معاملہ جو ہے وہ جس وقت ہم اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں، جو کہ اسموگ کی مینجمنٹ کا فیز ہے، اس میں جو کاشت ہے رائس کی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ
شروع ہو گئی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ کے ایڈیشن رائس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سٹبل برننگ ہے اس کا بھی جو مقدار ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلی دفعہ پنجاب نے نہ صرف فارمرز کو یہ کہا کہ آپ سٹبل کو برن نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ کیا سپر سیڈر کی ایک پروگرام کے ساتھ, جس میں سے ابھی تک 1000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے فارمرز کو, جس میں 60% اس کی کاسٹ کا جو حصہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے اور 40% جو ہے وہ فارمرز نے دیا ہے, جو کہ شریڈ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائز کرتا ہے اور منجی کو جلنے کی بجائے بلکہ اس کو ایک اچھی کھاد میں کنورٹ کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا. جو سٹبل برننگ کی معاملات ہیں اس وقت تک 400 سے زائد FIRs کٹ چکی ہیں. اریسٹ جو ہیں اس میں فارمز کے اوپر جو لوگ سٹبل برن کرتے ہیں ان کو اس وقت 0 ٹالرنس کے ساتھ اریسٹ کیا جا رہا ہے, FIRs کاٹی جا رہی ہیں. اور اسی طرح جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں, پہلی دفعہ وہیکل ایمیشن کنٹرول سسٹم, وہیکل فٹنس کا ایک پورا رجیم لائی گئی ہے. اس میں ورک شاپس کو اور وک اسٹیشنز کو انکلوڈ کیا گیا ہے. پہلی دفعہ سیف سٹی کیمروں میں تھرمل آئیڈینٹیفیکیشنز کے ذریعے وہ والے وہیکلز, چاہے وہ 2 ویلرز ہیں, چاہے وہ 3 ویلرز ہیں, چاہے وہ بس ہے, ٹرک ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے رول میں تبدیلی کر کے پہلی دفعہ ہم نوٹس کرتے ہیں, چلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد کابینہ نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وہیکل کو کلیمپ کر دیا جائے گا. اس سیزن کے اندر کوئی وہیکل جو لاہور میں گاڑی ہو, موٹر بائک ہو, بس ہو, ٹرک ہو, ان سب کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنی وہیکلز کے فٹنس کو صحیح کریں, اپنے دھواں جو نکل رہا ہے اس کو ٹھیک کریں, ورنہ آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی, وہ کلیمپ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو فیوجیٹو ڈسٹ کا معاملہ ہے, آپ نے سب کو پتہ ہے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ایک وہ ڈسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ SOP ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہے اب وہ لاہور کے اندر جب انٹر ہوگا تو اس کے پورے SOP ہیں, اس کی لیول کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر ترپال ہونی چاہیے, اس کے اوپر گرین کلاتھ ہونا چاہیے, اور وہ بھی پوری طرح سے اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح پنجاب کے اندر پلاسٹک بین ہے, لیکن پھر بھی رات کو بھی ہم نے ایک آپریشن کیا ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں, برکت مارکیٹ کے ایریا میں, گلبرگ میں تمام دکانیں سیل کی جو پلاسٹک کو یوز کر رہی ہیں ابھی بھی. اور میری مگر یہ ضرور گزارش ہوگی آپ سب سے, لاہور کے شہریوں سے, پنجاب کے شہریوں سے, کہ آپ خود جب تک پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کو بند نہیں کریں گے, یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ سب کے تعاون سے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ضرور بتاتی چلوں کہ لاہور جو ہے اس وقت وہ ایکسائز کے ڈیٹا کے مطابق 45 لاکھ موٹر بائک لاہور میں ہے, جس میں سے روزانہ کی بنیاد پر 1800 موٹر بائک روز ایڈ ہوتی ہے. اس میں اس کا جو دھواں ہے جب تک اس کے اوپر پراپر SOP کے ساتھ وہ نہ ہو تو وہ کنٹریبیوٹر ہے اس AQI میں اور اسموک میں. جو آپ کی 13 لاکھ گاڑیاں ہیں جس میں 3 ویلر, 2 ویلر, بس, ٹرک سب شامل ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح 1200 بھٹے جو ہیں وہ لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح لاہور ڈویژن جو ہے اس میں موجود ہیں. 6800 انڈسٹریل زون اور یونٹس لاہور کے اندر ہیں. اور اسی طرح جو آبادی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اس وقت ہماری آبادی تقریباً 15 جو 1.5 کروڑ کے حساب سے 15 ملین کی آبادی بنتی ہے, جو 1.5 کروڑ آبادی ہے. اور 30 سے 40 لاکھ کوکنگ سٹووز ہیں جو بھی ایئر پولوشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جو گرین ایریا ہے لاہور کا, وہ جو لیٹسٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ میپس دکھا دیں تو جو گرین ایریا ہے وہ صرف 3.33% لاہور کا گرین ایریا ہے. اس وقت لاہوری جو ہیں, جو لاہور ڈویژن ہے, وہ ہیٹ آئلینڈ کے اوپر ہم سب رہ رہے ہیں اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے کہ نیچے ہیٹ آئلینڈ ہے اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں. 275 دن جو ہیں وہ انہیلدی ہیں ہمارے ٹوٹل ڈیز 365 میں سے.
اور AQI لیول آپ لاسٹ ایک ہفتے کا، ویسے تو پورا سال 275 دن ہمارا ان ہیلدی انوائرمنٹ ہے، اور اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کا لیں ڈیٹا تو ہمارا پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک ان ہیلدی انوائرمنٹ میں ہم نے سانس لیا ہے. اس کا ڈیٹا ہم اپنی ویب سائٹس پہ بھی دیتے ہیں، موجود بھی ہے، آپ لوگ گرین ایپ پہ جا کے ڈیٹا دیکھ بھی سکتے ہیں جو ہم نے لانچ کی ہے. اور لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹبل برننگ کا اس وقت سیزن ہے، جس میں سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، قصور کا جو ایریا ہے، یہ سب سے زیادہ رائس کلٹیویشن کا ایریا ہے جہاں اس وقت اسٹبل برننگ ہو رہی ہے. معاملہ یہ کہ یہ اسموک کی جو اس وقت تھرڈ فیز ہے، اس میں جنگ جو ہے وہ لاہوریوں اور اسموک کے درمیان ہے. آپ لوگ جو صبح سے لے کر رات تک کریں گے وہ آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا. تو جو اسموک کا آ جانا ہے یہ ایسے نہیں آتی، یہ ہم خود لاتے ہیں. لاہور کی جو اس وقت میں نے آپ کو جو پکچر دی ہے کہ اس میں وہیکولر اسپریڈ کیا ہے، اسٹبل برننگ کا اسپریڈ کیا ہے، بھٹوں کا اسپریڈ کیا ہے، انڈسٹری کا اسپریڈ کیا ہے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی نہ کوتاہی ہوگی انفورسمنٹ میں. آپ لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے سرویلنس اسکواڈ جو ہیں وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر EPA کی جو انہینسمنٹ کی ہے، اس کی فورس کی انہینسمنٹ کی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کی انہینسمنٹ کی ہے. پہلی دفعہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس شروع کی ہے، ڈرونز کے ذریعے سرویلنس شروع کی ہے. کل ہم شیخوپورہ جا رہے تھے ہیلی کے اوپر، تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم لوگوں کا ہیلی گزرا تو جو بھٹے تھے ان کے اندر سے تقریباً وائٹ دھواں جو تھا وہ نکل رہا تھا، کالے دھواں جو تھا وہ نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹبل برننگ تھی اس کے اوپر ہماری کیمپین بھی چل رہی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اینٹی اسٹبل برننگ اسکواڈز اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، پولیس کی مدد سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے. لیکن جب تک ریئلائزیشن ہمارے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹبل ہم فارمرز برن کر رہے ہیں، فارم اونرز برن کر رہے ہیں. جو بھٹا ہے، بھٹا اونر اپنی زگ زیگ ٹیکنالوجی کو ٹھیک نہیں کر رہا. ہم پلاسٹک بیگ استعمال کر رہے ہیں، ہماری گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، ہماری موٹر بائکس میں سے دھواں نکل رہا ہے. ہم اپنے محلوں کے اندر اس میں یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں اسی پریس کانفرنس کے ذریعے، وہ ایریاز لاہور کے جو اس وقت ہائی ہاٹ سپاٹس ہیں اسموک کے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے، جس کی وجہ سے پورا لاہور ڈویژن اور لاہور خاص طور پر شادرہ کا علاقہ ہے، شاد باغ کا علاقہ ہے، گڑی شاہو کا علاقہ ہے، محمود بوٹی کا علاقہ ہے، دھرم پورہ، لوور مال، اسلام پورہ، سمنا آباد، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، سرکولر روڈ جس کو برندرتھ روڈ ایک اور ہے جو برندرتھ روڈ سے کہتے ہیں، بادامی باغ، شملہ پہاڑی، یہ وہ ہاٹ سپاٹس ہیں جس کے جو AQI لیولز جو ہیں اس کے بہت ہائی ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سرکولر روڈ کا جو ایک بنتا ہے کوریڈور، اور یہ ڈیٹا اب سب سائنٹیفک ڈیٹا ہے، یہ نہ آپ کا ڈیٹا ہے نہ میرا ڈیٹا ہے. یہ AQI ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے تھرو ہمیں یہ AQI ملتا ہے. تو میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ لاہوریوں کو اعلان جنگ کرنا پڑے گا اسموک کے خلاف. گورنمنٹ پورا ساتھ دے گی. گورنمنٹ نے ہر پالیسی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے. ہر پالیسی، ہر ریگولیشن، جہاں ہم نے لیجسلیٹو تبدیلی لانی تھی وہ لائے ہیں، جہاں ہم نے اپنی انفورسمنٹ کو انہینس کرنا تھا وہ کیا ہے. لیکن جب تک لاہوری خود یہ اعلان جنگ اسموک کے خلاف نہیں کریں گے اسموک ختم نہیں ہوگی. اور یہ بھی میں کیٹیگوریکلی بتا کہ جو ہمارا اسموگ میٹیگیشن پلان ہے، اگر آج ہم شروع کریں گے، وہ دنیا کے تمام شہر جنہوں نے اپنے AQIs کو، ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کیا ہے، وہ 8 سے 9 سال لگے ہیں. یہ اوور نائٹ چینج بدلے گی نہیں. اور جو کراس باؤنڈری انڈیا سے، دہلی سے لے کر چندی گڑھ تک، اور وہ جو ایک ونڈ کوریڈور، ایسٹرن ونڈ کوریڈور بنتا ہے، اس سے 30% اسموک کا جو ونڈ کا ڈائریکشن ہے وہ ہماری طرف آتی ہے. لیکن وہ 70% جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی کنٹریبیوشن ہے، اس کے ساتھ مل کر AQI لیولز وہ آتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. میڈیا سے میری گزارش ہے کہ آپ جس وقت، میں نے میڈیا کو لیٹر بھی لکھا ہے، آپ کے چینلز کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں. ہم اس وقت پیڈ الیکٹرانک کیمپین چلا رہے ہیں جو افسوسناک ہے.
آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر ہم چلاتے رہیں گے, بالکل چلائیں گے, ہمیں ایئر ٹائم کا بھی کانسیپٹ اندازہ ہے, لیکن آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر اس آگاہی میں حصہ بننا پڑے گا. اس کی رپورٹنگ جب آپ دکھاتے ہیں پلاسٹک بیگ پنجاب حکومت ناکام, میں اس کو بالکل ایک پازیٹیو تنقید سے لیتی ہوں, اور میں اس رپورٹنگ کو اپنے اسکواڈس کو بھیج کر اس کے اوپر ریٹ کرتی ہوں. رات کو بھی جب میرے پاس پلاسٹک کی آئی تو میڈیا نے مجھے بتایا کہ یہاں اس جگہ پہ پلاسٹک یوز ہو رہا ہے. ہم نے فوراً اپنی اسکواڈس بھیجیں. آپ ہمارا عام بنے امپلیمنٹنگ, آپ ہمارا وہ 4th پلر بنے آگاہی کے لیے, کیونکہ یہ جب تک ریئلائزیشن آپ کو اور مجھے نہیں ہوگی, شہریوں کو نہیں ہوگی جو کنٹریبیوٹ کریں, اور اتنے ویسٹڈ وہ ہیں, ہماری سوچ ہو چکی ہے, اتنی انڈیپینڈنٹ سوچ ہو چکی ہے کہ ہماری جگہ صاف ہے اور ہم اپنا کوڑا بھی باہر پھینکتے ہیں. ہم اپنی جب گاڑی لے کر جاتے ہیں تو ہم وہ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, دھواں نکل رہا ہے تو ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی موٹر بائک پہ اپنے بچے کو لے کر صبح اسکول جا رہے ہیں اور اس موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے تو آپ کا بچہ جو ہے سب سے پہلے اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ منجی جلا رہے ہیں تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں جس میں آپ کا بھی گھر آتا ہے, اگر آپ اسٹبل برننگ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس سے اتنے ہی متاثر ہیں, بلکہ زیادہ آپ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ انٹریکشن ہے. اگر آپ بھٹا جلا رہے ہیں تو قصور, شیخوپورہ ورسٹ ایریاز تھے, اور لاہور خود, جس میں بھٹوں کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا. لیکن یہ ریئلائزیشن بھٹے والے کو ہونی چاہیے, موٹر بائک والے کو ہونی چاہیے, گاڑی والے کو ہونی چاہیے, منجی جلانے والے کو ہونی چاہیے. انڈسٹریل زون جہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی اپنی ہے. ہم لوگوں نے یہاں جو ربڑ بنانے والے ہوتے ہیں, تیل بناتے ہیں ربڑ سے, جس کو پرائیولیسس پلانٹس کہتے ہیں, ان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں نے تصویریں بھی دکھائی تھیں, ان کے جو پورا کالا منہ ہے, آپ پہچان بھی نہیں سکتے دھوئیں کے ساتھ. اور وہ اس انڈسٹری کا جو اونر ہے, جو چلا رہا ہے. اور پھر اسلام پورہ, دھرم پورہ, یہ چھوٹے چھوٹے جو ایریاز ہیں, انہوں نے محلوں کے اندر یہ چربی پگھلانے والے اپنے گھروں میں پلانٹس بنائے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو سیل کیا ہے, ہم نے ان کو بند کیا ہے. پھر یہ پوٹری بنانے والے جو پلانٹس ہیں, ہم نے ان کو سیل کیا. مطلب اگر کسی کا بزنس توڑا جاتا ہے تو مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں, لیکن اس کو بزنس کو صحیح کرنے کے طریقے موجود ہیں, اور اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں لگتی. وہ صرف کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے فکس کرنی ہیں. تو میری پریس کانفرنس کا آج کا مقصد ہے کہ لاہور اعلان جنگ کرے اسموگ کے خلاف. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تمام وہ امپلیمنٹنگ پالیسی, لیجسلیشن, انفورسمنٹ, ریگولیشن سب آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن جب تک لاہوریوں کو خود, یہ آپ کے سامنے 2 میپس میں دکھا رہی ہوں, اس میں جو ریڈ میپ ہے, آپ رائٹ ہینڈ سائڈ والا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس وقت حالات ہیں ٹیمپریچر کے, جس طرح میں آپ کو کہہ رہی تھی نا. اور اس وجہ سے 2% جو گرین کوریج جو کم ہوا ہے, 2% 2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے لاہور میں ٹیمپریچر وائز. تو آپ ہیٹ آئلینڈس پہ رہ رہے ہیں اور آپ میتھین کلاؤڈس کے نیچے رہ رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسموگ کے خلاف, AQI کے خلاف, انوائرمنٹ, یہ جتنا ہم نے ایپ بنائی ہے 1373, آپ ہمیں رپورٹ کریں, کوآرڈینیٹس دیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سے ہم نے یہ ایپ بنائی ہے بہت رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے. لوگ اپنے گزرتے موٹر وے سے اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ یہاں یہ جیو کوآرڈینیٹس ہیں, یہاں اس وقت جیو فینسنگ کے ذریعے اسٹبل برننگ ہو رہی ہے. کل مجھے پتہ چلا کہ ایک علاقہ تھا جس میں لیوز کی صبح برننگ ہوتی تھی, وہ اپنے اکٹھے کر کے جو پتے ہیں وہ اکٹھے رکھ کے جلا دیتے, اس سے بہت اسموک ایمٹ ہو رہی تھی. اور ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں آلودگی, ایئر جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. لاہور کا ڈیٹا میں نے آپ کو دی ہے. اسموگ کے سیزن کا 4 مہینے کا اگر آپ ڈیٹا دیں تو 30 سے 35% ہاسپٹل ایڈمیشنز میں اضافہ ہوتا ہے, صرف ریسپریٹری اور لنگز اور جو اس سے ریلیٹڈ ہے ریسپریٹری ڈیزیزز, اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کا فیصلہ جو ہے AQI کا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, لیکن اس میں 90% جو کردار ہے وہ لاہور کے رہنے والے لوگوں نے خود ادا کرنا ہے. پلاسٹک بیگ کا استعمال نہ کریں,
स्मॉग जो है वो मौत है और उसकी पूरी साइंटिफिक डेटा मौजूद है कि अगर आपकी उम्र की एक्सपेक्टेंसी एज की जो है वो 70 साल है तो आप 10 साल पहले आपकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ AQI रिलेटेड डिजीज़। हमारे जो बच्चे हैं वो मीथेन क्लाउड्स के नीचे हम लोगों की वजह से रह रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल हीट का इस वक्त है वो हमारे सामने है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन ऐप को आप डाउनलोड करें, ट्रैवल करते वक्त आप देखें अपने GIS मैप्स के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर कि जिस तरफ बहुत कंसंट्रेशन है वहाँ से अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करें। जो आपकी शिमला पहाड़ी का एरिया है और जो आपका सर्कुलर कॉरिडोर है जहाँ स्कूल्स हैं ख़ास तौर पर, हमने ट्रैफिक की जो डाइवर्जन है वो तो अभी हम लगा देंगे 1 हफ़्ते के अंदर जो हमारा स्मॉग का मैनेजमेंट प्लान होगा। जिस तरह स्मॉग आएगी, बच्चों के स्कूल का टाइमिंग हमने तब्दील किया है जिसमें 8:45 किया है क्योंकि उस वक्त सुबह के वक्त ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की वजह से और AQI की वजह से अनहेल्दी है। मास्क का इस्तेमाल जो है बच्चों के लिए हमने स्कूलों में मस्ट कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जिस तरह प्रोग्रेस करेंगे अगले हफ्तों में, अल्लाह करे स्मॉग कम हो, लेकिन हम सबको भी मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो हम आपको हिफाजती तदाबीर देते रहेंगे, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको इक्विप करते रहेंगे। 1373 के ज़रिए आप अपने रिपोर्ट करें इंसिडेंट्स, हमारी स्क्वाड्स इंशाल्लाह पहुंचेंगी, लेकिन बेहतर यही है कि स्क्वाड्स के पहुंचने से पहले हम अपनी जो बिहेवियर है उसको बदल लें, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। अच्छा मैडम, ये तो बड़ी अच्छी आपकी काविश है हुर्दे पंजाब की। सबको सवाल करने का मौका मैं दूंगी। हर वक्त जो अब इक़दाम शुरू किए हैं और वक्त से पहले, लेकिन इंडियन पंजाब से आपने कहा कि 30% से ज़ायद जो है वो स्मॉग पाकिस्तान की सरहद से होकर लाहौर में दाखिल होती है, लेकिन आखिरी राब्ता इंडिया के साथ नवंबर 2017 में हुआ था। तो अभी कोई आपका लेटेस्ट कोई इंडियन हुकूमत के साथ राब्ता हुआ? और दूसरा, अगर स्मॉग मजीद बढ़ती है तो क्या स्कूलों में जो है वो बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी? 4 सवाल किए आपने। पहला सवाल आपका इंडिया के साथ बातचीत का है। इंडिया के साथ बातचीत जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसका एक विजन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया। हम वर्ल्ड बैंक का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें लाहौर डिवीज़न की तमाम ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हैं और उसके अंदर ही क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट है और वो 30% है। हम 30% को मैनेज करेंगे क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ज़रिए, लेकिन 70% को हमने खुद मैनेज करना है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और अब अगर हम 70% को मैनेज करके दुनिया को ये दिखाएं कि 70% हमने मैनेज किया है जो हमारे उससे था और 30%, तो फिर प्रेशर भी पड़ता है उन कंट्रीज़ पर जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है कि हर कंट्री, दुनिया में हर कंट्री, चाहे वो चाइना में बीजिंग हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, ये तमाम अपने शहरियों को, मैं एक बात भूल गई, जो तरमीम हुई है आईनी 26वीं, उसमें 9A सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बुनियादी हक बना दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत बड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है और ये आइंदा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जब आपका बुनियादी हक बन जाता है तो ज़ाहिर है आपके बजटरी एलोकेशंस, आपकी बजट्स, आपकी पॉलिसीज़, आपकी जो विज़न होता है, डिपार्टमेंटल विज़न हो, कंट्री का विज़न हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेप है। ये शहबाज शरीफ साहब इसमें खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और उनको ये होना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां बिल्कुल हमारे SOPs हैं। पिछले साल आपने देखा कि वो वर्स जिस वक्त बबल स्मॉग का बन जाता है और इफ़ेक्ट आ जाता है तो उसमें फिर हम बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए हम स्कूल्स की छुट्टियां करते हैं, लेकिन वो कब होनी है, किस वक्त होनी है, वो AQI ही डिटर्मिन करेगा।